رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ آگے بڑھتے ہیں ویورز اپنے پیارے بھائی کے پاس جو ایک بریلینٹ کیوریٹر ہیں، ایک رناؤن خطاط ہے ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ واصل شاہد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج میں بیسکلی واصل بھائی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے کل بات کی جو فیمس خطاط ہیں، بالکل رائٹ، پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے خطاطی میں؟ ایسا ہے کہ ترکی کی تو ہم نے بات کی کہ اکثر آپ ہی ذکر کرتے ہیں ایران کے کیلیگرافرز، ترکی کے، تو ہمارے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے تک کا جو وقت تھا، اس وقت ہمارے یہاں خطاطی پہ ایرانی انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں پہ کوشش ہوئی، حالانکہ مشکل حالات تھے کہ ہمیں اپنے طور پہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو ہمارے ہاں حافظ محمد یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، نفیسہ رقم صاحب، صوفی خورشید صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرز بنائی خط نستعلیق میں۔ پھر آگے اگر ان کے شاگرد ہیں، ان میں کافی بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے نام تھے، جیسے خورشید عالم گوہر کرم صاحب، انہوں نے کوشش کی، ابھی خارجہ یوسفی صاحب انہوں نے کام کیا کافی، اسلام آباد میں رشید بٹ صاحب انہوں نے کام کیا۔ لیکن 1991 میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ترکی میں جو مقابلے ہوتے ہیں خطاطی کے بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا میں، اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں پہلی دفعہ پاکستانی کسی خطاط نے کوئی پوزیشن حاصل کی 91 میں؟ جی 91، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، اور وہ محمد علی ظاہر صاحب لاہور سے ہی ہیں، میرے استاد محترم میں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ پھر اسی کے کچھ عرصے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خطاطی ہوئی ساری کی ساری، تقریباً 80% جو کام ہوا ہے وہ کسی پاکستانی خطاط نے کیا، استاد شفیق الزمان صاحب، جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مبارک ہے، اس وقت وہاں پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب ہوا ہے وہ پاکستانی خطاط کے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا ہے، شفیق الزمان صاحب ان کا نام ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ اب جو کام ہو رہا ہے نا، اب ہم ایرانی انفلوئنس سے نکل کر اپنا اور ترکوں کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اب ترکوں کا جو بین الاقوامی سطح پر معیار ہے اس کے قریب قریب ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت۔ اچھا، جیسے ہمارا میں وہی ہمارا اپنا جو خط ہے، نستعلیق خط اس کو کہتے ہیں نا، جو برصغیر کا ہمارا پاکستان کا ہے، ہاں، لیکن وہ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر انفلوئنس رہا ہے ترک اور ایرانیوں کا، تو ہمارے اس خط کا انفلوئنس ان کے وہاں پہ بھی نظر آتا ہے کچھ ایسا؟ کیا وہ ہمارے اس خط کو ابھی نہیں ہے ایسا؟ اب بھی نہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیں یہ خط وہاں پہ بنے ہیں، تخلیق وہاں پہ ہوئی ہے، اور جو ان کی ہسٹری ہے اس کے حوالے سے، جو ان کی مہارت ہے، جو ان کا تخلیقی انداز ہے، ابھی ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ صحیح معنوں میں بات کی جائے، ہمارے یہاں تکنیکی پہلو پہ تو بہت کام ہوا ہے، لیکن ایک تخلیقی پہلو ہوتا ہے کہ اس کو پیش کیسے کرنا ہے، اس میں ہم اپنے ہاں اگر دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہمارے یہاں جو خطاطی ہے وہ پریس میں، کتابت میں یہاں پہ پروان چڑھی ہے، جبکہ ایران اور ترکی کی بات کریں وہاں پہ پریس کی بجائے فن پارے بنے، تخلیقی انداز میں کام پیش کیا گیا، وہاں کتابت سے زیادہ تخلیقی مہارت اس پہ زور دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس وقت اگر ہم دیکھیں ترکوں کا کام ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل دیکھ رہی ہے، وہ کوشش کریے اس طرف آگے بڑھیں، اور نوجوان نسل کی دلچسپی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، بہت محنت کر رہی ہے۔ مطلب ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ فارسی اور عربی وہاں پر زبان بولی جاتی تھی، ان کو کافی عبور حاصل تھا، ہمیں اتنا عبور نہیں تھا اس خطے کے اندر شاید، یہ بھی وجہ تھی۔ اور یہاں پہ پہلے جو زبانیں تھیں وہاں پہ اس کے اور طرح کے خطوط تھے، جیسے یہاں پہ پہلے ہندی تھی، سکھوں کی ایک اپنی زبان پنجابی کے حوالے سے وہ تھی، باقی اور زبانیں تھیں، تو خط کا اور زبان کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑا اچھا اپنے نقطہ اٹھایا ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن اب خوشی کی بات ہے کہ جو نوجوان نسل اب بہت محنت کری آگے بڑھ رہی ہے اور مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے، جس میں ترکی کے مقابلے ہیں، یو اے کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہم نے بھی کوشش کی تھی پاکستان کے اندر بھی مقابلہ قومی سطح پہ کروانے کا، بین الاقوامی نمائشیں کروانے کا، پاکستان میں باہر کے ممالک سے خطاطین کو بلوایا بھی ہم نے 2017 میں۔ تو اب اس وقت اگر دیکھا جائے 2000 کے بعد سے نوجوان نسل بہت محنت کری، بڑا اچھا کام کری ماشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ 5 سال کے اندر ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کیا لکھیں گے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بیوٹیفل۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں آپ کے میزبان جون کاظم سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی واصل شاہد بھی موجود ہیں، اور آج انہوں نے خوبصورت فن پارہ بنایا ہے یہاں پر، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت واصل بھائی۔ اچھا، ڈسپلن کی بات ہو رہی تھی
اور جب ڈسپلن کی بات ہوئی تو آپ کے چہرے پہ سب سے بڑی مسکراہٹ آئی تھی. تو میں چاہوں گی ڈسپلن کے اوپر آپ کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کریں. دیکھیے کیلیگرافی کا تو بہت گہرا تعلق ہے. ہم ڈسپلن کو ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹائم ہمارا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ایسا نہیں صرف ٹائم ہی ڈسپلن نہیں ہوتا بلکہ آپ کی ود ان باڈی جو انرجیز آپ کو آپریٹ کرتی ہیں اس کا ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل اور اسپریچل یہ 4 انرجیز ہیں جو انسان کے تمام ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہیں. کیلیگرافی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں یہ آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کی فزیکل انرجی, خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی ایستھیٹک کے لیے آپ کی ایموشنل انرجی, کریٹیوٹی کے لیے آپ کی سائیکولوجیکل انرجی اور جو مضمون ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی اسپریچل انرجی, ان سب کی کوآرڈینیشن اور یونٹی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو وہ سب سے خوبصورت ڈسپلن آپ کے ود ان باڈی ود ان لائف ہوتا ہے. تو وہ ڈسپلن جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہی کاغذ پر آتا ہے, پھر کسی کو دکھایا جا سکتا ہے. یہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت. بات ہے, ونڈرفل واصل بھائی. رمضان پاکستان